نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ سورہ بقرہ کی رکوع 24 اور رکوع 25 میں حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج کا جو رکوع ہے وہ رکوع 25 ہے، اور اس میں حج کے ارکان کا بیان ہے اور ان چیزوں کا بیان ہے جو مشرکین نے اپنی طرف سے حج کے اندر شامل کر لی تھی۔ تو اس رکوع میں 3 طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ آدھا رکوع جو ہے وہ حج کے بقیہ جو مضامین ہیں ان کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مضمون ہے وہ دل کی کیفیت، جو نفاق اور ایمان ہے اس کے بارے میں ہے۔ اس میں ایک خاص طرح کے منافق اور ایک خاص طرح کے مومن کا جو مخلص ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور تیسرا مضمون جو ہے وہ بدعت سے متعلق ہے، کہ یعنی دین میں مکمل طریقے سے داخل ہونا چاہیے اور اپنی طرف سے کسی چیز کو دین میں بطور عبادت داخل کرنا یہ بدعت ہے، اور کسی کو دین میں اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حج کے جو ارکان ہیں وہ اس رکوع کے شروع میں بیان ہوتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے سے رائج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اس عبادت کی ابتدا ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس عبادت کو رائج کیا۔ انہوں نے بیت اللہ کی جو عمارت ہے اس کو بھی کھڑا کیا، یعنی بیت اللہ کی بنیاد تو پہلے سے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پر بیت اللہ کو کھڑا کیا۔ اس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ پہلے پارے کے آخر میں یہ آیت آئی تھی، اور وہاں پہ بھی کچھ تذکرہ آیا تھا۔ اسی طرح سے جب یہ پارہ شروع ہوا تھا وہاں پر بھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کے ضمن میں سعی کا تذکرہ ہوا تھا، جو حضرت ہاجرہ کی یاد میں، ان کی صبر کی یاد میں ایک اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر داخل کی ہے، عمرہ کے اندر داخل کیا ہے۔ اب جو حج کی عبادت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، جب مشرکین جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، تو وہ بھی اس عبادت کو ادا کرتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے مشرکین نے اس عبادت میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں اضافہ کر لی تھیں، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ چیزوں کو ایڈ کر لیا تھا۔ مشرکین جو تھے وہ عرفات کے میدان میں جاتے تھے، اور مشرکین میں سے جو قریش کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو چونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، حرم کے آس پاس رہنے والے ہیں، حرم کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو اس لیے ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، اور عرفات چونکہ حرم سے باہر کا حصہ ہے، اس لیے وہ حج کے دوران مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، اور باقی جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ جا کر کے عرفات میں قیام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو مینا کا جو کی جگہ تھی وہاں پر بازار لگائے جاتے تھے، اور اس بازار میں وہ طرح طرح کی تجارتیں کرتے تھے، اور طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر رائج تھیں۔ پھر جب عرفات سے وہ واپس آتے تھے مزدلفہ میں، تو قریش اور یہ لوگ واپس آتے تھے حج کے بعد مینا میں، اور مینا میں آ کر کے یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرتے تھے، یعنی ہر قبیلہ اور ہر شخص جو کھڑا ہو کر کے بازار میں اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کیا کرتے تھے، بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ یہ مشرکین جو تھے یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ حج کو اس طرح سے عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم و مشہور ہیں، یعنی پہلے سے چلا آ رہا ہے، حج کی عبادت جو ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے اس کے مہینے جو ہیں وہ متعین ہیں، سب کو معلوم ہے، یعنی شوال، ذی قعد اور ذی الحج کا 10 دن۔
یہ جو ہے یہ دن جو ہے حج کے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ان دنوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، یعنی حج کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا. حج کے جو لغوی معنی ہیں، ڈکشنری میں جو معنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا. تو اگر کسی نے حج کی عمرہ کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا. تو جس نے بھی نیت کر لیا حج یا عمرہ، کسی اس میں سے کسی کا بھی بال حج کا بیان ہو رہا ہے، تو یعنی حج کی نیت جس نے ان ایام میں کر لی تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. اب حج فرض ہوتے ہی حج کے احکام بھی اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے. وہ احکام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ ایک ہے بے حیائی. بے حیائی سے مراد جو ہے یا تو عملی طور پہ بے حیائی، جو اگرچہ جائز ہے، یعنی اگر میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ عملی طور پہ جائز ہے لیکن اس چیز کی حج میں اجازت نہیں ہے. تو بول بے حیائی وربلی ہو یا آ، عملی طور پہ ہو، یہ دونوں چیزوں کو یعنی قول اور فعل دونوں کو منع کیا گیا. ولا فسوقہ، اور گناہ سے بھی منع کیا گیا. گناہ سے مراد یا تو وہ گناہ جو ہمیشہ گناہ ہے، چوری کرنا، کسی اس طرح سے کوئی اور بھی کام جو گناہ کے ہیں وہ کرنا، یہ منع ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حج کے اندر جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر خوشبو لگانے سے منع کر دیا گیا ہے. تو اگر یہ خوشبو لگانا بذات خود تو جائز ہے لیکن حج کے اندر اگر آپ خوشبو لگائیں گے تو یہ گناہ شمار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ سے بچو، یعنی یا وقتی گناہ بھی جو ہے اس سے بھی بچنا ہے اور دائمی گناہ سے بھی بچنا ہے. ولا فسوق ولا جدال، اور لڑائی سے بھی بچو. یعنی لڑائی بھی منع ہے، اگرچہ لڑائی جو ہے وہ عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن حج کے اندر چونکہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک دوسرے سے کلیش ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ لڑائی بھی نہیں کرنا. تو حج کے احکام، جیسے ہی آپ نے حج کی نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو حج کے احکام آپ کے اوپر فرض ہو گئے. اور حج کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی بھلائی تم کرتے ہو وہ کرو، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے دن بھی متعین ہیں، اور حج کی نیت کرتے ہی حج کے احکام آپ پہ فرض ہو جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حج کے لیے نکلو، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر سفر کی ضرورت پڑتی ہے. اور سفر لازمی طور پہ جب کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو بدنی مشقت ہوتی ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کھانے پینے، کیونکہ حج کے ایام زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، تو جب نکلو حج کے لیے تو اپنے ساتھ راستے کا سامان لے لو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا سامان ہو. کیونکہ اگر آپ سامان نہ ہی لے کے جائیں گے تو راستے میں آپ کو جب ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور آپ کے پاس یہ چیزیں مہیا اور موجود نہیں ہوں گی تو آپ دوسروں سے سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ لوگوں سے جا کر کے مانگیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین سامان جو ہے وہ تقوی ہے. تقوی مطلب سوال سے بچنا، یعنی بہترین سامان یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حج کے لیے نکلیے تو سامان اپنا لے کر نکلیے. اسی طریقے سے جب مشرکین حج میں جاتے تھے تو وہ مینا میں بازار لگاتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے اور اسی طریقے سے اپنا تجارت بھی کرتے تھے. تو جب اسلام آیا تو اس نے بہت ساری چیزوں کو منع کر دیا. تو مسلمانوں کو یہ بھی شبہ تھا کہ شاید جو تجارت ہے وہ حج کے اندر منع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تجارت کی اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا، کہ اور تم پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم حج کے اندر تجارت کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرفات سے جب تم آؤ تو مزدلفہ میں قیام کرو، یعنی عند المشعر الحرام. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے چل دو
تو फज़्कुरुल्लाह इंदल मशरिल हराम, कि मशर हराम के पास आकर के अल्लाह ताला का जिक्र करो। तो हज का ये है कि देखिए हज शुरू होता है अरफात के मैदान से, यानी जब मस्जिद हराम से लोग एहराम बांध के निकलते हैं, मिना में आते हैं 8वीं तारीख को, और फिर 9वीं तारीख को जाते हैं अरफात में क़याम करते हैं। यही वकूफ़ अरफा जो है, ये हज का सबसे मेन और बुनियादी रुकन यही है। तो ज़ोहर असर जो है, ज़ोहर असर जो है वो अरफात के मैदान में ही पढ़ी जाती है। और 9वीं तारीख यानी ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को ये आप करते हैं। और फिर जब मगरिब का टाइम हो जाता है, तो मगरिब की नमाज़ अरफात में नहीं पढ़ते हैं। अरफात से चल के आते हैं, मुज़दलिफ़ा में क़याम करते हैं, इंदल मशरिल हराम, मशअर हराम के पास। तो मशअर हराम जो है वो एक पहाड़ का नाम है, और उसके आस-पास के इलाका जो है उसका नाम है मुज़दलिफ़ा। तो आ करके मशअर हराम के पास आप क़याम करते हैं, और यहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं जैसे कि अल्लाह ने आपको बताया है, कुरान में ये कहा गया है। इसका मतलब ये है कि चूँकि आपने अरफात में मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ी है, और फिर आप आते हैं मुज़दलिफ़ा में, इशा के वक़्त आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, यानी मगरिब और इशा दोनों की नमाज़ एक साथ पढ़ते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब लोगों को अरफात से मुज़दलिफ़ा आना ज़रूरी है। ऐसा पहले ये करते थे कुरैश कि वो सिर्फ़ मुज़दलिफ़ा में ठहर जाते थे, और बाकी लोग अरफात जाते थे और फिर वहाँ से मुज़दलिफ़ा आते थे। तो इस चीज़ को बताया गया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हज के तमाम मनासिक पूरे कर चुको, अब यही अरफात के बाद आके मुज़दलिफ़ा में आपने ये पूरा कर लिया, नमाज़ पढ़ लिया, और वहाँ पे मुज़दलिफ़ा में आप ठहरते हैं 10वीं तारीख के तुलू तक। यानी 10वीं तारीख की फ़जर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, और सूरज तुलू हो जाता है, तो वहाँ आप ठहरते हैं, फिर उसके बाद आप चले आते हैं मीना में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब यहाँ पे हज के अरकान आपके पूरे हो गए, अब आप आते हैं मीना में और आप यहाँ पे ठहरते हैं, यानी 10वीं तारीख तो आपने कुछ गुजार लिया मुज़दलिफ़ा में, और आकर के आप दोपहर में मिना में क़याम कर लिए। तो मिना में आकर के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। उसका भी तज़किरा, उसका भी तरीक़ा ये है कि मिना में आकर के आप जाते हैं, कंकड़ी मारते हैं। तो 10, 11, 12 आप कंकड़ी मारते हैं, और 13 को भी अगर आप मारना चाहें तो 13 को मारते हैं। माने 3 बार कंकड़ी मारी जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई शख़्स 10, 11, 12 के अंदर भी अगर मार के वापस चला जाए, तो उसको उसको भी सही है, उसके लिए भी कोई गुनाह की बात नहीं है। और अगर वो शख़्स ताख़ीर करे और 13 को अपनी तीसरी कंकड़ी मार के जाए, तो उसको उसकी भी इजाज़त है, उसमें भी कोई गुनाह की बात नहीं है। तो देखिए, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के महीने मालूम हैं, यानी हज के चंद महीने हैं जो मालूम हैं। फमन फ़रज़, तो जिस शख्स ने इन महीनों में हज को फ़र्ज़ कर लिया, यानी हज की नियत करके अपने आप पर हज को फ़र्ज़ कर लिया। फ़ला रफ़सा, तो नहीं है कोई बेहयाई, वला फ़ुसूक़ा, और ना कोई गुनाह, वला जिदाला, और ना कोई लड़ाई, फ़िल हज, हज में, यानी हज में इन 3 चीज़ों से मना किया गया। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जिस भलाई को तुम करोगे, वमा तफ़अलू, और जिन भलाइयों को तुम करोगे, यअलमुहुल्लाह, अल्लाह को उसका इल्म है, यानी अल्लाह ताला को उसका इल्म है, और अल्लाह ताला आपको उन भलाइयों का अच्छा बदला देंगे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा, और ज़ाद ले लो, वतज़व्वदू, और रास्ते का सामान ले लो। फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा, क्योंकि बेहतरीन सामान बचना है, यानी सवाल से, किसी के सामने हाथ फैलाने से बचना, ये बेहतरीन सामान है। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, और मुझसे डरो ए अक्ल वालों। अब
اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ حج کے اندر تجارت کی اجازت ہے، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی سامان ہے اور آپ اس کو خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ حج کے ارکان کے اندر کوئی اڑچن نہ آ جائے، حج کے ارکان میں کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ فضل کے طور پر تجارت جو تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، اگر وہ تم تلاش کرو، اپنے لیے مالی فوائد حاصل کرو، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات کہ جب آپ پہنچ گئے عرفات میں، آپ نے قیام کر لیا، تو اس کے بعد فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب تم عرفات سے چلو، یعنی عرفات کے اندر آپ نے قیام کر لیا ہے، اس کے بعد عرفات میں قیام کرنے یعنی ظہر عصر کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، اب آپ چل کے آئیں عرفات سے، تو آپ کیا کریں گے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام پہاڑ ہے، اس کے آس پاس کے علاقے کو مزدلفہ کہتے ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تم کو بتایا ہے، جیسا کہ اس کا راستہ اللہ نے تم کو بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت ایک ساتھ پڑھنی ہے، یہ اللہ کا ایک خاص طریقے سے ذکر کرنے کا یہ عمل ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے، اگرچہ اس سے پہلے تم نا واقفوں میں سے تھے، لمن الضالین، نہ جاننے والوں میں سے تھے۔ پھر آپ نے مزدلفہ میں آپ نے قیام کیا، آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی، اور آپ کی صبح ہو گئی، آپ نے فجر پڑھ لی، اور سورج طلوع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کو عرفات سے آنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے کہ کچھ لوگ مزدلفہ میں ٹھہر جائیں، کہ وہ اپنے آپ کو قریش کہتے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، تو ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو پھر تم سب چلو جہاں سے تمام لوگ چلتے ہیں، یعنی سب لوگوں کو عرفات کی میدان میں آ کے ٹھہر کر کے وہاں سے چلنا ضروری ہے، کسی کی کوئی برتری نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو مزدلفہ میں نہیں رکنے دے گا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، یعنی جو پرانی آپ نے غلطیاں کر دی ہیں، مزدلفہ میں ٹھہر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر لی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا مزدلفہ میں قیام ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مزدلفہ میں آپ نے قیام کر کے 10ویں تاریخ کی طلوع ہو گیا، 10ویں تاریخ کو سورج طلوع ہو چکا، تو آپ کے حج کے جو بنیادی رکن جو تھے وہ پورے ہو گئے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو جب تم اپنے حج کے احکام، حج کے اعمال پورے کر چکو، فَإِذَا قَضَيْتُم، تو جب تم نے پورا کر لیا، مَنَاسِكَكُمْ، اپنے ارکان، یعنی اپنے عبادت، جو حج کی عبادت تھی وہ پوری ہو گئی، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ اشارہ ہے کہ جو مشرکین تھے وہ مینا میں آ کر رکتے تھے، وہاں بازار لگاتے تھے، اور اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں بیان کرتے تھے۔ تو اپنے آبا و اجداد کا تم جس شوق سے، جس ذوق سے ذکر کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو مینا میں آ کر کے، اور اس کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ کرنا ہے، یعنی 3 دن وہاں رکنا ہے اور کنکریاں مارنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مینا میں رہو تو وہاں پہ دعائیں کرو، تو دعائیں جو ہیں، کچھ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو اس دعا سے منع کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ دعا آپ کو مانگنی ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے،
देखिए, فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، کہ ہمیں مجھے بھلائی دے دیجئے دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، صرف وہ دنیا کی بھلائی مانگتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں جگہ بھلائیوں کو مانگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھلائی دیجئے، وفی الآخرت حسنتاً، اور آخرت میں بھلائی دیجئے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی وہ طلب کرتا ہے۔ وقینا عذاب النار، اور ہمیں عذاب آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو ایسے شخص کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نصیب حصہ ہے، مما کسبو، ان چیزوں کا جو انہوں نے کمائی، یعنی ان کے تمام اعمال کا حصہ ان کو آخرت میں ملنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے بھی دعا کی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جتنا وقت گزر رہا ہے اسی طریقے سے قیامت قریب آتے جا رہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم آ کے مینا میں ٹھہر گئے تو اب یہ 3 دن جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کا ذکر کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمیے جمار کرنا ہے، یعنی کنکریاں مارنا ہے۔ اور اس کا جو دن ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 دن میں جلدی کرے، یعنی جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں پورا کر لے، یعنی 10 تاریخ کو تو آ کے وہ ٹھہر گیا، اور 10 تاریخ کے بعد 2 دن یعنی 11 اور 12، تو اگر کوئی 11 اور 12 کے اندر اپنی 3 بار جو کنکری، یعنی 10 کو مار لے، 11 کو مار لے، 12 کو مار لے، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو شخص رک جائے، یعنی اگر وہ 12ویں تاریخ کے غروب کے بعد بھی رک گیا، تو اب اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ وہ 13ویں تاریخ کو بھی رکے گا، اور وہ اپنا 13 کے بعد واپس آئے گا۔ تو جو شخص تاخیر کرے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 13 تاریخ کو بھی رک سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں، جو دن گنے گئے ہیں، یعنی 10، 11، 12۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو شخص جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی اپنی عبادت کو 2 دن میں پورا کر لے، یعنی 10 کے بعد 2 دن جو ہوتے ہیں 11 اور 12 کو پورا کر لے، تو فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے، یعنی 1 دن اور رک جائے، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، لمن اتقا، اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کے ہی طرف جمع کیے جانے والے ہو، اس کی طرف ہی جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو حج کی جو باتیں تھیں، جو حج کا جو مضمون تھا، جو پچھلے رکوع سے چلا آ رہا تھا، وہ یہاں پر پورا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک خاص طرح کے منافق کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مخلص اور اپنے دل کے اندر ایمان رکھنے والے کے بارے میں بیان بھی کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے پیچھے جو ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، ایک خاص پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک منافق تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق، یہی نام تھا۔ تو وہ جو تھا وہ بہت ہی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور خوب اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اس کی زبان اچھی تھی،
اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی باتوں پر گواہ بناتا تھا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا تھا. تو اس کی باتیں جو ہے مسلمانوں کو بڑی اچھی لگتی تھیں. اور پھر جب وہ اس مجلس سے اٹھ جاتا تھا، واپس جاتا تھا، تو مسلمانوں کی کھیتیوں کو جلا دیتا تھا. اس کے راستے میں جو مویشی آتے تھے، جو جانور آتے تھے، ان کو مار دیتا تھا. تو وہ فساد پھیلاتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کا جو منافق ہے، اس سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی یہ ساری حرکتیں مت کرو، یعنی ایک طرف منہ پہ آپ اتنے اچھے بنتے ہیں اور پیچھے جا کر کے آپ انہی لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. تو جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ان سب حرکتوں کو مت کرو، تو اس کے اندر کا جو تکبر ہے وہ اس کو گناہ پہ اور ابھار دیتا ہے، یعنی یہ اور بڑھ چڑھ کے وہ گناہ کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور جہنم جو ہے وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا بچھونا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جو مومن ہے، مخلص ہے. اور یہ جو آیت ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، کہ وہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو قریش کے اور مشرکین جو تھے وہاں کے، مکہ کے جو مشرکین تھے، ان کی ایک جماعت نے ان کو راستے میں گھیر لیا. تو حضرت صہیب جو تھے وہ ایک زبردست قسم کے اور بہت ہی ماہر تیر انداز تھے. تو انہوں نے اپنے سارے تیروں کو نکال کے ہاتھ میں لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم میں سب سے بہترین تیر انداز میں ہوں، اور خدا کی قسم جب تک میرے پاس تیر رہے گا میں سب کو تیر مارتا رہوں گا، اور جب تیر میرے ختم ہو جائیں گے تو میں تم لوگوں سے تلوار سے لڑوں گا، یہاں تک کہ میں خود ختم ہو جاؤں گا. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میں کوئی اچھی چیز بتاؤں، یعنی اس کے بدلے میں اپنے چھٹکارے کے بدلے تمہیں کچھ مالی فائدہ دے دوں، تو میرا جو مال ہے مکہ میں ایک جگہ ہے، میں اس کا پتہ تم کو دیتا ہوں، تم جا کر کے وہ مال لے لو، مجھے ہجرت کرنے دو، مدینہ جانے دو. تو بہرحال جو مشرکین تھے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، اور حضرت صہیب جو ہے، حضرت صہیب مدینہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا ہی بہترین تجارت کی، تم نے جو تجارت کی، جو ان کے ساتھ بیع کی، وہ کیا ہی خوبصورت تجارت کی، کہ تم نے اپنے آپ کو دین کی طرف، اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیا، اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں ختم کر دیا. تو اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، یعنی اپنی تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی داؤں پہ لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس شخص کا یہ تذکرہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں، یعنی بظاہر دنیا کے اندر اس کی بات تم کو بڑی اچھی لگتی ہے. مَن يُعْجِبُكَ، تم کو اچھی لگتی ہے. يُعْجِبُكَ، عجبہ یعجبو، اچھا لگنا کسی چیز کا، اعجاب مانے اچھا لگنا، قولہ اس کی بات، تو اس کی بات تم کو اچھی لگتی، یعنی مسلمانوں کو اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے. فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، یعنی بظاہر اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو. اشہد یشہد، اشہاد گواہ بنانا، علی ما فی قلبی اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو بار بار گواہ بناتا ہے. وہو الد الخصام، حالانکہ وہ دشمنی میں نہایت سخت ہے. الد، اس کا الد معنی ہوتا ہے نہایت سخت، اور خصام دشمنی. تو یعنی بظاہر وہ اتنی خوبصورت خوبصورت باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اللہ کی گواہی بھی دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دل میں دشمنی ہے اس پالے ہوئے ہے. اور اس کی دشمنی ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ اٹھ کر جاتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تو وہ زمین میں
دوڑتا ہے، سعی مانے دوڑنا، تو یعنی وہ زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، تاکہ زمین میں فساد کرے اور ہلاک کرے کھیتیوں کو اور مویشیوں کو اور جانوں کو، یعنی مویشی جو اس کے سامنے ہیں ان کو وہ مار دے۔ تو اس کی منافقت اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کا جو قول و عمل جو ہے وہ مطابق نہیں ہے ایک دوسرے کے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اخذته العزة بالإثم، تو اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے تکبر، نخوت، یعنی عزت جو اس کا تکبر ہے اس کے دل میں، تو اس کو پکڑ لیتا ہے اس کا تکبر بالاسمی، گناہ کے ساتھ، یعنی اس کا تکبر اس کو گناہ پر ابھارتا ہے، یعنی وہ اور گناہ کرتا ہے۔ فحسبہ جہنم، تو جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہاد، اور کیا ہی برا بچھونا ہے، مہاد مانے ہوتا ہے بچھونا۔ یہ تو ہو گیا منافق کا، ایک خاص قسم کے منافق کا تذکرہ ہو گیا، جو منافق کا جو ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ تذکرہ ہوا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے بالکل عام ہے، یعنی اس طرح کے جو بھی حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ ان تمام لوگوں کے لیے یہ ساری وعید ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ابتغاء معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنا، جیسے ابھی پیچھے گزرا ہے۔ تو ایک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بھی فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی داؤں پہ لگا دیتا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک خاص صحابی کے بارے میں بھی مفسرین نے بتایا ہے، اور دوسرے اصحاب کے بارے میں بھی، دوسرے صحابی جو رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں بھی یہ آیت صادق آتی ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ اب یہ تو تذکرہ ہو گیا منافق اور ایک خاص طرح کے مخلص مومن کے بارے میں، تو یہ دو مضمون ہو گیا۔ تیسرا مضمون جو ہے وہ بدعت سے بچنے کا ہے۔ اس کے پیچھے کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ شاید یہ ایک یہودی صحابی تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو چونکہ یہودی جو لوگ تھے ان کے یہاں اونٹ کا گوشت کھانا جو تھا وہ منع تھا، تو جب وہ ایمان لے کر آئے تو اسلام کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے وہ نہ تو وہ منع ہے اور نہ ہی وہ فرض ہے، یعنی اس کا کھانا فرض بھی نہیں ہے، اگر کوئی نہ کھائے تب بھی چل سکتا ہے۔ تو ان کو لگا کہ میں اسلام کے ساتھ ساتھ میں یہودی مذہب کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی مان سکتا ہوں، یعنی اونٹ کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا تو اسلام میں فرض نہیں ہے، تو اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اور یہودیت میں چونکہ منع ہے تو اس طرح سے میں یہودیت کی بھی کچھ چیزوں کو بھی مان لوں گا اور یہودیت کو بھی برقرار رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں تم داخل ہو مکمل طریقے سے، کافتن، جب تم داخل ہو اسلام میں تو پوری طرح داخل ہو، یعنی اسلام میں جب بھی آپ داخل ہوں گے تو مکمل طریقے سے آپ اسلام میں داخل ہوں گے، کسی اور مذہب کی چیزوں کو آپ فالو نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، یعنی اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لینا، یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بھی اپنی نفس کی طرف سے چیزوں کو بنا کر کے وہ چلتا ہے۔ اور اگر آپ
اپنی طرف سے کسی چیز کو بنائیں گے تو یہ چیز آپ کو آگے چل کے کفر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں، ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتن، پوری طرح، کافتن پوری طرح، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات جو ہے خطوتن کی جمع ہے، اور مت اتباع کرو شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے نقش قدم کے اوپر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ بات بیان کی گئی کہ اسلام میں آپ مکمل طریقے سے داخل ہوں گے۔ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ دوسری مذاہب پہ جو چیزیں ہیں ان پر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے یہ پابندی لگائیں گے، یعنی ایک چیز کی اتباع کریں گے دوسرے مذاہب کی، اور آپ کا یہ ارادہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کر کے آپ کو ثواب ملے گا، آپ بطور عبادت کے دوسری مذاہب کی چیزوں کو کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں بدعت۔ بدعت کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی چیز کو بطور عبادت کرنا جو اسلام میں نہیں ہے، یعنی جن چیزوں کو عبادت کے طور پہ بتایا نہیں گیا ہے ان چیزوں کو اپنی طرف سے عبادت کے طور پہ کرنا، یہ بدعت ہوتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اب یہ بات بتا دی گئی تم سے، اس کے بعد بھی اگر تم اس نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی تم اپنی طرف سے لغزش میں پڑ گئے اور تم یہی کام کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ بہرحال ابھی فی الحال تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ سزا دینے پہ مکمل طریقے سے قابض ہے اور قادر ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھلی ہوئی نشانیاں چونکہ آ چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی جو شخص ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی کفر میں مبتلا ہے اور ابھی بھی وہ ایمان نہیں لا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں اس کے پاس آئیں اور معاملے کا فیصلہ ہو جائے، یعنی قیامت آ جائے، ختم ہو جائے بات۔ صرف وہ اسی بات کا منتظر ہے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں، ساری نشانیاں آ چکی ہیں، تو ان نشانیوں سے تو صاف صاف ایک آدمی کے سامنے اسلام کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ ساری کھلی ہوئی نشانیاں کسی کے سامنے آ گئی ہیں اور ان نشانیوں کے آ جانے کے باوجود بھی وہ اسلام نہیں لا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بذات خود اللہ تعالیٰ کے آنے کا ویٹ کر رہا ہے، جو کہ فی الحال نہیں ہونے والا ہے، یہ صرف اور صرف قیامت میں ہونے والا ہے۔ اور ایک اس کا پس منظر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو یہود تھے اور مشرکین تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم تبھی مانیں گے اسلام کو جب ہم اللہ کو خود دیکھ لیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز سچ ہے، اس چیز پہ عمل کرو، تو اسلام کو ہم تبھی مانیں گے۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کیا کیا ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے، فی ظلل من الغمام والملائکہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آ جائے،
والملائکہ اور فرشتے بھی، کہ کیا وہ صرف اسی بات کے منتظر ہیں، حل ینظرون الا، اگر اللہ کا ترجمہ ہم اس طرح سے کریں تو صحیح ہوگا کہ کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں، کیا وہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے، اور والملائکہ اور فرشتے، وقضی الامر، چونکہ جب ایسا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خود سامنے آ جائیں گے اور فرشتے آ جائیں گے، تو پھر ایمان بالغیب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایمان جو لانا ضروری ہے وہ غائبانہ طور پہ ایمان لانا ضروری ہے، اسی پہ ثواب ملنے والا ہے۔ تو جب کوئی چیز غائبانہ نہ ہو کر کے ظاہر طور پہ ہو جائے، یعنی فرشتے سامنے آ جائیں، خدا سامنے آ جائے، تو غائبانہ ایمان کا تصور ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وقضی الامر، اور معاملہ پورا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ آ جائیں گے تو معاملہ پورا ہو جائے گا، ایمان کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، تو اس وقت کوئی ایمان لائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی ایسی جب ایسا ہو جائے گا تو قیامت کا وقت آ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اس طرح کی بات بھی بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں جلوہ افروز ہوں گے، اور اس کا جو بھی مطلب ہو، بہرحال وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔